اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں کل ہم پڑھ چکے تھے چوتھے امام کی زندگی تک کہ کس طرح سے شیعوں نے وہ حالات گزارے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پانچویں امام کی زندگی۔ کہہ رہے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند ملا آپ کو تو امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند ابو جعفر کیا ہے؟ یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنیت۔ محمد بن علی، صحیح ہے، یہ نام ہو گیا جن کا لقب باقر تھا، منصب امامت پر فائز ہوئے اور 114 میں ہشام بن عبد الملک کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہونے تک شیعوں کی قیادت و رہبری کرتے رہے۔ امام باقر علیہ السلام کی ولادت سن یاد کرنا بہت آسان کام، شہادت، اس لیے کہ سن 57 میں آپ کی ولادت ہے، 57 میں آپ کی عمر مبارک 57 سال، 57 کو جوڑ دیں گے کیا ہوگا؟ 114 جو آپ کا سن شہادت ہے۔ سمجھ گئے جگاڑ؟ 57 میں ولادت، عمر مبارک 57 اور 57 پلس کرو تو 114 شہادت۔ پانچویں امام، چوتھے امام کی تو 95 ہے، 95 چلیے دیکھیے گزشتہ ائمہ کے ادوار کی بنسبت آپ کے عہد میں سیاسی حالات کافی بہتر تھے، صحیح ہے، اسی لیے عام افراد خصوصاً علماء و محدثین کا رابطہ آپ سے نسبتاً زیادہ تھا اور راویوں نے آپ سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کی خبر دی تھی اور رسول اکرم نے آپ کو باقر یعنی علوم کو شگاف کرنے والا کے لقب سے ملقب فرمایا تھا۔ کس کے مطابق؟ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے مطابق۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ہاتھ آئے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے علمی و ثقافتی تحریک کی بنیاد رکھی۔ یہ تحریک آپ کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے اپنے عروج کو پہنچ گئی، اس لیے اپنے مذہب کو مذہب جعفری کہا جاتا ہے۔ جابر بن یزید جعفی نے 50,000 اور محمد بن مسلم نے 30,000 احادیث امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ اللہ، اکیلے جابر بن یزید جعفی نے 50,000 حدیثیں مولانا، کس سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ اصول کافی میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 16,000 نہیں، کتب اربع، تہذیب میں 13,000 اور استفسار میں 5,000 کے قریب ہے، اور اس سے بھی کم 3,000 کے آس پاس جو ہے آپ کے من لا یحضر الفقی میں، اور اکیلی 50,000 کون پانچویں امام سے روایت کر رہا ہے؟ جابر بن یزید جعفی، اور محمد بن مسلم نے 30,000 احادیث نقل کی، امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی۔ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ریح بنتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رجال کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث نقل کرنے والے اصحاب و تابعین کی تعداد 466 ہے،
یعنی 466 466 افراد نے 466 افراد نے کیا کیے ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیثیں نقل کی. یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہے. آپ کے دور میں عالم اسلام کی بہت سے مذہبی و کلامی فرقے بھی وجود میں آئے. امام ان سے مناظرہ مباحثہ بھی کرتے رہے. ان مناظروں کے چند نمونے مرحوم طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں نقل کیے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام اور امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں آنے والی تبدیلیوں اور عمومی حکومت کے خلاف شیعوں کے قیام اور دیگر فرقوں کی شورشوں نے واقع کربلا سے قبل اسلامی معاشرے پر تاریک گھٹن کی فضا کا خاتمہ کر دیا اور فکری بحث و مباحثے کے نتیجے میں بہت سے فرقے و مذاہب وجود میں آ گئے. چونکہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے عہد کی سب سے بڑی علمی شخصیت کے مالک تھے، اس لیے عالم اسلام کے محدثین، فقہا اور دانشمند اپنے آراء اور افکار میں آپ کی رائے سے متاثر ہوئے. اس طرح امام کو اسلام کے اعلیٰ علوم و معارف اور احکام بیان کرنے کا موقع ملا. ایسے حالات کی روشنی میں واضح سی بات ہے کہ گزشتہ ادوار کے مقابلے شیعوں کو سیاسی طور پر کم مشکلات کا سامنا تھا، مگر پھر بھی عمومی حکومت جس کی بنیاد ہی خاندان علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ظلم و ستم پر استوار تھی. استوار کے مطلب قائم تھی. اپنی افتاد طبع کے مطابق یعنی اپنی طبیعت کے مطابق شیعوں یا دیگر حریت پسندوں پر، حریت پسند کس کو کہتے ہیں؟ حریت پسند کسے کہتے ہیں؟ آزاد پسند، جو کسی چیز سے آزاد ہو جانا چاہتا ہو. کہہ رہے ہیں یا دیگر حریت پسندوں پر ظلم و ستم کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی. 114 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کے ہاتھوں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا. آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے ہاتھوں علمی ثقافتی تحریک کو منزل معراج تک پہنچایا. ہشام بن عبد الملک کا شمار اموی سلاطین کے سب سے زیادہ طاقتور اور سخت مزاج سلاطین میں ہوتا ہے. ہشام اموی حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کے قیام یا بغاوت کو کچلنے کے لیے مخالفین خصوصاً شیعوں کے ساتھ سخت ترین برتاؤ کرتا تھا. اسی لیے اس نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہمیشہ سختی کے ساتھ نظر بند رکھا. دراصل وہ ان دونوں ائمہ معصومین کے معنوی اثر و رسوخ سے بہت خوف زدہ رہتا تھا کہ کہیں مسلمان ان مقدس ہستیوں کی معنویت سے متاثر نہ ہو جائیں اور لوگ ان کی طرف نہ چلے جائیں. اور یہ ایک بڑی وجہ تھی ائمہ کی شہادت کا. صحیح ہے. جیسے ہمارے 8ویں امام کو بھی جو زہر دیا گیا وہ کس واقعے کے بعد دیا گیا ہے؟ واقع عید کے بعد، جب آپ نماز عید کے لیے جا رہے تھے اور لوگوں کا ہجوم تھا، تو پھر مامون کو خطرہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اتنے لوگ ان کے چاہنے والے ہیں تو ان کا ایک اشارہ ہمارے حکومت کے تختے کو پلٹنے کے لیے کافی. اور تعجب ہوتا تھا ان لوگوں کو کہ ہم خلیفہ ہیں، لوگ ہمارے آگے پیچھے نہیں ہوتے، ہمارے سامنے نہیں آتے، ہم سے دور بھاگتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے بظاہر. بظاہر کیا دیکھا جائے؟ کیا ہے بھائی؟ ان کی کوئی سیاسی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سب کے سب افراد کہاں جا رہے ہیں؟ انہی کے پاس جا رہے ہیں.
ملاقات کے لیے ان کے حج کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی ملنے کے لیے ان سے جا رہے ہیں. یہ باتیں ان کے لیے تکلیف دہ تھیں. 122 ہجری میں زید بن علی کے قیام، کس ہجری میں؟ ہاں. اور یہ زید بن علی کون ہے؟ علی ابن الحسین، سمجھ گئے؟ یعنی چوتھے امام کے فرزند جناب زید. انہوں نے کب قیام کیا؟ ان کا قیام کوفے کے اندر ہے کہ 122 ہجری میں زید بن علی کے قیام اور ہشام کے حکم سے اس کے کارندوں کے ذریعے جناب زید کی شہادت 1 نمبر پہ آئی ہے. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 255 258 سے ہشام اور اموی حکومت کے خلاف مسلمانوں کے غم و غصہ اور نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا. یعنی جو لوگ واقعہ کربلا دیکھ چکے تھے، دوسرے واقعات دیکھ چکے تھے، 122 میں جناب زید کی جب شہادت واقع ہوئی تو لوگوں کا غصہ اور بھڑک آیا. اسی دوران خراسان کے لوگوں نے بھی بغاوت شروع کر دی. یہ لوگ بنی امیہ کے مظالم بیان کرتے اور ان کی مذمت کرتے تھے. مولانا صحیح ہے، چونکہ یہ وہ سن ہے کہ بنی امیہ کی حکومت معلوم کب تک رہی ہے؟ 132 ہجری تک. مروان حمار آخری ان کا خلیفہ ہے جو 132 ہجری میں اس دنیا سے چلا گیا ہے، مار دیا گیا. اور 132 کے بعد سے دور بنی عباس کا آغاز ہو رہا ہے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب بنی عباس آئے ہیں تو بنی عباس کس کے نام پہ آئے ہیں؟ انتقام خون حسین کے نام پہ. نعرہ ہی ان کا تھا، یا لسارات الحسین. یعنی بنی عباس نے لوگوں کے جذبات سے کھیل کے بنی امیہ کے مظالم کو بیان کر کے کیا کیا ہے؟ حکومت حاصل کر لی. خراسان کی بغاوت کا ذکر ہوا تو مجھے یاد آ رہا مسلم خراسانی کہ جس نے بنی عباس کو حکومت دلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے مسلم خراسانی نے، لیکن منصور دوانقی نے اس کو بھی قتل کر دیا ہے. اور سب سے پہلا خلیفہ ان کا بنا ابو صفاح غالباً نام ہے اس کا. صحیح ہے، جو بہت زیادہ خون بہایا کرتا تھا دوسروں کا. آپ یہ سوچئے کہ جب پہلی مرتبہ زمام خلافت اس نے سنبھالا ہے تو تمام بنی امیہ کے افراد کی دعوت کی ہے، سب کے پیچھے اپنے غلاموں کو تلوار لے کے کھڑا کر دیا ہے. اور اس کے بعد کہا، پورا واقعہ بیان کیا کہ علی کہاں ہے؟ کہا ان کو تو مسجد میں فلاں نے شہید کر دیا. کہا حسن کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ ایک ایک نام لیتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا. اور اس کے بعد اشارہ کیا جو غلام بنی امیہ کے رؤسا جو موجود تھے ان کے تلوار لیے ہوئے سب کے ایک جھٹکے میں سر اڑا دیے گئے. اور ان کے تڑپتے لاشوں پہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا اس نے. لیکن اس کے بعد وہی بنی عباس ہیں کہ جنہوں نے چھٹے امام کی بھی جان لی، 7ویں امام کی بھی جان لی، 8ویں امام کو بھی زہر سے شہید کیا گیا، 9ویں امام، 10ویں امام، سب کی شہادت کا سبب کون ہے؟ یہی بنی عباس ہے. اول کا کردار اور بعد کے کردار دیکھیے کہ جہاں ان کے مفادات ٹکرانے لگے تو ان کا یہ سارا کام کس لیے تھا؟ صرف و صرف حکومت کو حاصل کرنے کے لیے. کہہ رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو جناب زید بن علی کی خبر شہادت سے بہت صدمہ پہنچا اور آپ جناب زید اور ان کے ہمراہ شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کی امداد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے.
ابو خالد واسطی کے قول کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1000 دینار انہیں دیے تاکہ یہ دینار قیام زید کے دوران شہید ہونے والوں کے گھروں تک پہنچا دیں۔ 125 ہجری میں ہشام بن عبد الملک کی موت کے بعد بنی امیہ کی حکومت کے زوال کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ کتنے میں؟ 125 میں لگے تھے، لیکن 125 سے 132 میں اموی حکومت کے خاتمے تک محض 7 سال کی مدت میں 4 حکمرانوں نے حکومت کی۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ 7 سال میں 4 حکمران آئے، کیونکہ کسی کو اور یہی وہ ایام ہیں کہ جن میں ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے زندگی گزاری ہے۔ 5ویں امام نے 114 میں شہادت پائی ہے، تو اس طرح سے، اور 6ٹھے امام نے 148 ہجری میں، 132 میں حکومت بنی عباس کو مل رہی ہے۔ جنگ ایک تو شروع نہیں ہوئی، جگہ جگہ اختلافات تھے، جس کی وجہ سے حکومتیں مصروف تھیں کس میں؟ ان مخالفتوں کو رد کرنے میں، دبانے میں، جس کی وجہ سے ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو موقع مل سکا، کیونکہ حکومتی نگاہیں ان کی طرف اتنی نہیں تھیں، چونکہ وہ اپنے جنگوں میں الجھے ہوئے تھے آپسی، بنی عباس و بنی امیہ۔ صحیح ہے، جگہ جگہ ان کے ہاں اختلافات پیدا ہو رہے تھے، تو ان اختلافات کو رد کرتے تھے، تو اماموں کو موقع ملا اور اسی میں انہوں نے اپنا کام انجام نشر کیا ہے، پڑھایا ہے لوگوں کو۔ تو آج اسی لیے ہمارے پاس زیادہ تر ذخیرہ، اور ہمارا مذہب جعفری کیوں کہلاتا ہے؟ انہی وجہوں سے کہلایا جاتا ہے۔ اس دوران اموی حکومت کو اندر سے کمزور اور کھوکھلا ہونے کے علاوہ ابو مسلم خراسانی کے قیام، صحیح ہے نا، آ گیا نام، ابو مسلم خراسانی، اور عباسیوں کی بغاوت کا بھی سامنا تھا۔ آخرکار آخری اموی حاکم عباسیوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اور اموی حکومت کا سیاہ باب بند ہو گیا۔ صحیح ہے، 5 پہ آئیے مولانا۔ الامامۃ والسیاسہ، صحیح ہے، جلد 2 صفحہ 110 تا 117، تاریخ الخلفاء 250 تا 255، الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 438 سے 486 تک۔ کہہ رہے ہیں اموی حکومت کی کمزوری اور داخلی انتشار نے شیعوں کے لیے حالات سازگار کر دیے۔ سازگار جانتے ہیں نا، حالات کا مطابق ہونا، صحیح ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے حقیقی اسلام کے تعلیمات کی تبلیغ و ترویج کے لیے اس موقع سے بھرپور استفادہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کل مدت امامت 34 سال تھی، 114 تھا 148، جس میں سے 18 سال 114 تا 132 اموی حکومت کے دور میں گزرے۔ اس دور میں خصوصاً آخری برسوں میں اموی حکومت کے پاس کوئی خاص سیاسی و سماجی اقتدار نہیں تھا۔ ایسے سیاسی حالات کے نتیجے میں علمی و ثقافتی سرگرمیوں کے لیے حالات بہتر تھے، چاہے وہ نظام حکومت کے خلاف جد و جہد و فعالیت ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے شیعی علوم و معارف کی ترویج اور نامور شاگردوں کی تربیت کے باعث مذہب شیعہ مذہب جعفری کے نام سے مشہور ہو گیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے احادیث نقل کرنے والے محدثین وہ روات صرف شیعہ ہی نہیں تھے، بلکہ دوسرے فرقوں اور مذاہب کے محدثین بھی آپ سے احادیث نقل کرتے تھے۔ صحیح ہے، ابن صباغ مالکی کہتے ہیں کہ بہت سے بزرگان امت نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے یحییٰ بن سعید، ابن جریح، مالک بن انس، سفیان ثوری، ابو عینہ، صحیح ہے، ابو حنیفہ، ابو ایوب سجستانی وغیرہ ہیں۔ 1 نمبر کا حاشیہ کہاں سے ہے؟ الفصول المہمہ سے بات لی گئی۔
اس کے بعد دیکھیے مولانا، مورخین کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کو کوثر علم و دانش سے سیراب ہونے والوں کی تعداد کتنے تھی؟ 4000۔ اس کا کیا منبع ہے مولانا؟ ہاں یہاں دیکھیے، ان اصحاب الحدیث قد اجمعوا اسماع الرؤات عنہ من الثقات على اختلافهم۔ کہاں؟ اچھا، آئندہ بھی عباسیوں کے عہد میں تاریخ شیعہ کے حالات کے بارے میں گفتگو کے دوران مذہب شیعہ کی ترویج و استحکام میں امام صادق علیہ السلام کے اہم کردار کے بارے میں مزید گفتگو کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ PDF مطابق ہے کتاب